الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق ارض و سما وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات دے واسطے خاص ہے. درود و سلام دے لائق امام الانبیاء، امام الہدا، امام المجتبی، امام الکل، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے. حضرات ذی وقار، اج دا اے عظیم الشان فہم اسلام پروگرام جو کہ وقوع پذیر ہے، اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ مالک کائنات اینو شرف قبولیت دے نال نواز کے ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے. اور جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام دے اندر کسی بھی طریقے دے نال تعاون یا پھر شرکت کیتی ہے، اللہ تعالی سب دے تعاون اور شرکت نو قبول فرمائے. اور خصوصاً میرے چچا جان حضرت مولانا عمر فاروق انجم صاحب کہ جنہ نے
سانوں طالب علماں نوں اے موقع فراہم کیتا ہے۔ یقیناً اے انہاں دی فراخ دلی ہے اور انہاں دی طرفوں اے شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں قبول فرمائے اور انہاں نوں اللہ تعالیٰ مزید برکات اور عزتاں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ساڈے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ یحییٰ محمدی صاحب جو کہ ساڈے کلاس فیلو بھی نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنتاں نوں بھی قبول فرمائے اور تواڈے اس علاقے دی پہچان جنہاں دا اکثر نام سنید ہے کہ دین دے معاملات دے اندر بڑے معاون اور خرچ کرنے والے حاجی رحمت اللہ بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنتاں نوں بھی قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے جو کہ میرے عنوان دے نال تعلق رکھ دی ہے۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا کنتم خیر امہ، کہ اے جڑی آخری امت ہے اے تمام امتاں نالوں بہترین اور اچھی امت ہے۔ حضرات ذی وقار، اس امت نوں یہ جڑا مقام اور شان ملیا ہے اس دی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت آخری امت اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت بنائی ہے، اور اسی اس امت دا ایک فرد اور حصہ ہاں۔ یہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح سمجھو کہ اگر انسان ساری زندگی رب دی عبادت کردا رہے، او دے شب و روز دن رات لیل و نہار رب دی عبادت دے اندر گزر جان، ساری زندگی کدے رب دی نافرمانی نہ کرے، اپنے رب دی عبادت کردا رہے، تو اس خالق کے کائنات دے ذات دی قسم ہے انسان رب دی اس نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا کہ جڑا اللہ پاک نے سانو آپ نے آخر نبی دا امتی بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، اور ویسے تو ایک نعمت یہ بھی ہے نا کہ اللہ پاک نے سانو انسان بنایا ہے، اسی اس بات دے شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہندا کسے نو جناب کوئی جانور بنا سکدا سی، کتے بھی اللہ پاک دی مخلوق نے، اے بندر بھی اللہ پاک دی مخلوق نے، اللہ جو چاہندا بنا سکدا سی، لیکن اللہ پاک نے سانو عظیم مخلوق انسان بنایا ہے۔ لیکن اس تو بھی بڑا اپنا فضل اور رحمت یہ کیتی ہے کہ اللہ پاک نے انسان بنا کے اپنے سونے نبی دا امتی بنا دیتا ہے۔ اور یہ اتنا مقام اور شرف کس وجہ تو، ایک وجہ میں بیان کیتی ہے کہ یہ امت آخری نبی دی امت ہے، اور لیکن اس دے نال نال اس امت دی اللہ پاک نے کچھ خصوصیات بیان کیتیاں نے، کچھ خصوصیات اللہ پاک نے اس امت دیاں بیان کیتیاں نے۔ اگر اس امت دے کسے فرد دے اندر وہ خصوصیات پائیاں جان گیاں، اگر وہ کیٹاگری امت دے اس انسان دے اندر موجود ہوئے گی تو انسان بہترین انسان ہوئے گا، اس امت دا بہترین فرد ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اور میں شروع تو یہ بات بتلا دینا چاہنا کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے تسی ایک ذہن لے کے آئے ہو وہ کہ بڑے بڑے اعلیٰ خطیب آئے ہون گے، بڑی خوبصورت آواز ہوئے گی، اس طرح دا کوئی معاملہ نہیں جے، دو چار قرآن حدیث دیاں باتاں کرنیاں نے، نہ تو کوئی سر جے تے نہ کوئی آواز جے، کیونکہ اسیاں نویں نویں خطیب ساڈے گلے کو نہیں جے چل دے، یہ جتھے مرضی بند ہو جاندے نے۔ اس واسطے ذرا توجہ دے نال بیٹھنا ہے تے نیت یہ رکھنی ہے کہ سا رب دے قرآن دی کوئی آیت سمجھنی ہے، سونے نبی دا کوئی فرمان سمجھنا ہے۔ جدو تسی اے نیت بنا کے مسجد دی طرف آؤ گے نا، پھر تسی اے نہ سمجھو تسی مسجد دی طرف آ رہے ہو، بلکہ اپنا یہ ذہن بنا لو حدیث پاک دی روح دے مطابق کہ تسی مسجد دی طرف نہیں بلکہ تسی رب دی جنت دی طرف جا رہے ہو۔ یہ میرے پیغمبر دا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جڑا بندہ علم سیکھن واسطے گھروں نکل آندا نا، اللہ پاک دے واسطے جنت دا راستہ آسان فرما دے۔ تو میں دو چار باتاں قرآن و حدیث دے اندروں تساں احباب دے سامنے پیش کرنیاں نے۔ اے امت بہترین امت کیوں ہے؟ اگر تے ساڈے اندر خصوصیات اور کیٹاگری موجود ہے پھر اسی بہترین امت ہاں۔
اگر ساڈے اندر وہ خصوصیات ہی موجود نہیں پھر اسی بہترین امت نہیں۔ آئیے ویسے بھی اس آیت دیاں دو تفسیراں نے، میں دونوں تفاسیر تساں احباب دے سامنے بیان کرنیاں نے۔ سب تو پہلی تفسیر اس امت تو مراد یعنی یہ ساری امت ہے۔ اس حوالے دے نال پہلے ذرا قرآن پاک دی آیات سنیے۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، سونے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو سونے نبی دا نام آئے نا بڑے پیار دے نال اور دلوں خوش ہو کے درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دے سامنے میرا نام آیا انہیں درود نہیں پڑھیا اے بندہ دنیا دا سب نالوں بڑا بخیل انسان ہے۔ اس واسطے جدو میرے پیغمبر دا نام آئے، اے ویسے بھی نام بڑا پیارا ہے نا، آسمان تو اللہ پاک اس نام دے تے درود پڑھ دینے، آسمانی فرشتے اور ملائکہ اس نام تے درود پڑھ دینے۔ آئیے ذرا غور کرنا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے اور اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں جڑی امت ہے اے میں تمام امتاں دے اندروں چن لئیے۔ حضرات بڑیاں بڑیاں امتاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں طاقتور امتاں آئیاں نے، بڑیاں بڑیاں قد آور امتاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں قوت والیاں امتاں بھی آئیاں نے، پہاڑاں نو چیڑ دین والیاں، پہاڑاں نو مسخ کر کے انہاں دے اندر اپنے جناب گھر بنان والیاں، اتنیاں طاقت اور قوت والیاں امتاں بھی آئیاں نے، لیکن اس امت دی اللہ پاک نے خصوصیت بیان فرمائی ہے، ایک وصف اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے جدی وجہ تو اللہ پاک نے اس امت نو مقام عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا اس امت دی خصوصیت ہے وے، اس امت دا مشن ہے وے، اس امت دا جناب طریقہ اے وے، اے لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے نے، تأمرون بالمعروف، اے لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے نے، لوگاں نو برائی تو روک دے نے، لوگاں نو جناب نیکی دے راستے تے چلاندے نے، لوگاں نو گناہ تو روک دے نے، برے کماں تو روک دے نے، فحاشی اور جناب ریانی تو روک دے نے، زناکاری اور شرابکاری تو روک دے نے، لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے نے، لوگاں نو نماز دی طرف لے کے اوندے نے، لوگاں نو مسجد دی طرف لے کے اوندے نے۔ اس امت دا مشن اور خصوصیت ہے، فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تے پتہ اے چلیا جیڑا بندہ نیکی دا حکم نہیں دیندا، لوگاں نو برائی تو نہیں روکدا، وہ انسان بہترین نہیں ہو سکدا، وہ انسان بہترین نہیں ہو سکدا۔ بہترین انسان ہوئے گا جیڑا لوگاں نو نیکی دی طرف بلائے گا، برائی تو روکے گا۔ اے نہیں کہ جناب جتھے کوئی لگا رہے، اولاد دی فکر کوئی نہیں، جتھے لگی ہے لگی رہے، نہ بلکہ ایک بہترین امتی دی خصوصیت ہے کہ جدو کسے نو برائی کردیاں ویکھدا ہے اونوں روکدا ہے تے نال ہی اونوں نیکی دا حکم دیندا ہے۔ اور آئیے ذرا قرآن پاک دے دوسرے مقام تے بھی غور فرمانا کہ نیکی دا حکم دینا اے ہر بندے دا کام نہیں جے، ہر بندے دے وس دا کام نہیں۔ آئیے قرآن پاک دے مقام نو سنیے اور اس بات نو سمجھیے۔ 10واں پارہ سورت دا نام سورت توبہ ہے۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے،
فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. فرمایا جڑے منافقین نے، اے جڑے منافق لوگ نے، اے جڑے منافق مرد نے اور منافقہ عورتاں نے، انہاں دی خوبی ہے، انہاں دی خصوصیت ہے، اے لوگاں نو نیکی تو روک دینے، برائی دا حکم دیندے نے، لوگاں نو نیکی والے راستے تو روکتے، لوگاں نو گناہ دی طرف جناب لے کے اوندے نے. اے منافقاں دی نشانی ہے. اور دوسرے مقام تے خالق کائنات نے اپنے مومن بندیاں دا ذکر کیتا ہے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا جڑے مومن مرد نے تے مومنہ عورتاں نے ایک دوسرے دے ولی ہویا کردے نے، ایک دوسرے دے دوست ہویا کردے نے، تے دوستی اپنا کے کردے کی نے. فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. خالق کائنات نے فرمایا اے جڑے مومن مرد نے، اے جڑیاں مومنہ عورتاں نے، انہاں دی خوبی تے خصوصیت اے وے لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے نے تے برائی تو روک دے نے. پتہ ہے چلیا جڑا برائی دا حکم دے او مومن ہو سکدا نہیں، او کی ہے؟ منافق ہے. انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے. جڑا دوستاں نو کہے آؤ اج بہ کے ذرا سگرٹ پیے، ذرا شراب دی مجلس سجائیے، جڑا جناب وہ فلاں سینمے تے جا کے فلم ویکھ آئیے، ڈرامے دیکھ آئیے، برائی دا حکم دے، نماز دی واری آئے تے کہے چھڈ پڑاں، بڈھے جدوں ہوواں گے ادوں پڑھ لاں گے، حالاں بڑی عمر پئی ہے، یا جناب میرے کپڑے گندے نے، ہے لوگاں نو نیکی تو روک رہا ہے، نماز تو روک رہا ہے اور برائی دا حکم دے رہا ہے. بولو ایسا بندہ مومن ہو سکدا نہیں. مومن ہوئے نماز دا ٹائم ہوئے، اذان ہوئے، اپنے دوستاں نے بھی کہے آؤ یار مسجد دی طرف چلیے، نماز ادا کریے. تے جدو اسی اس طرح دے بن جاواں گے پھر اللہ دی طرفوں انعام کی ملے گا. جدو لوگاں نو نیکی دا حکم داں گے، برائی تو روکاں گے، پھر اللہ پاک دی طرفوں ایک انعام ملے گا. خالق کائنات نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ. فرمایا اے او لوگ نے جنہاں دے تے میں رب اپنی رحمتاں دا نزول کرنا وا، میں رب اپنی رحمتاں دا نزول کرنا. تے رحمت دا معنی پتہ کیجے، یہ بڑا ایدہ وسیع مفہوم ہے. اکدے غور کریا کرو نا، اولاد نہ آنا ہوئے، بندہ مسجد دے اندر ہوندا ہے، مولوی صاحب دے کول، امام صاحب دے کول، خطیب صاحب دے کول، مفتی صاحب دے کول، تے آ کے کی کہندا ہے امام صاحب دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت کرے تو منو ایک بیٹا عطا فرما دے. پتہ ہے چلیا جدو رحمت ہوندی ہے تو اللہ پاک اولاد عطا فرما دیندا. اللہ بیٹے بیٹیاں عطا فرماندا ہے. یا پھر کوئی بندہ مریض ہے، ہسپتالاں دے اندر جواب مل جائے، مسجد دے اندر امام صاحب دے کول ہوندا ہے، دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت کرے کہ اللہ پاک منو شفا عطا فرما دے. پتہ ہے چلیا شفا بھی ادو ملدی ہے جدو رب دی رحمت ہوئے، یعنی جدو اللہ اپنی رحمت کر دے وے پھر اللہ اولاداں بھی عطا فرماندا ہے، پھر اللہ جناب شفاواں بھی عطا فرماندا ہے، اللہ مال بھی عطا فرماندا ہے، اللہ رزق بھی عطا فرماندا ہے. جدو اللہ دی رحمت ہو جائے پھر دنیا دی کوئی مصیبت سامنا کر دی نہیں. تے جی اللہ دی رحمت لینا چاہنے ہیں پھر کی کرنا پے گا؟ لوگاں نو نیکی دا حکم دینا پے گا، برائی تو روکنا پے گا. اے نہیں جتھے کو لگا رہے، اسی اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. برائی نو روکن دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طریقے دسے نے. سب تو پہلا طریقہ، اگر طاقت اور استطاعت ہے حد دے نال گناہ نو روکیا جائے، اپنی طاقت اور قوت دے نال برائی نو روکیا جائے. اور ایک کم حکمرانہ دا، ایک کم حکمرانہ دا جتھے گناہ نو دیکھن، برائی نو دیکھن، لوگاں نو منع کیتا جائے. ہاں جڑے تواڈے جناب زیر کفیل یعنی اولاد ہے، اولاد نو گناہ کردیاں ویکھو انہوں تسی ہاتھ دے نال بھی روک سکدے ہو، 2 چنڈا مار کے بھی روک سکدے ہو، انہوں جناب بدکاری تو روک سکدے ہو. اور دوسرا طریقہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہاتھ دے نال گناہ روکن دی طاقت نہیں پھر زبان دے نال روکو، زبان دے نال انہوں منع کیتا جائے. اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے انہوں زبان دے نال منع کیتا جائے. اور اگر زبان دی بھی طاقت نہیں پھر تیسرا طریقہ دسیا انہوں دل دے اندر برا جانیا جائے. کم از کم دل دے اندر
اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، اس سب تو زیادہ کمزور ایمان دی علامت ہے۔ اور آئیے ذرا اگلی بات تے غور کرنا، نیکی دا حکم دینا ہے تے برائی تو روکنا ہے، ہن اس چیز دا آغاز کتوں کرنا ہے؟ آئیے خالق کائنات دے قرآن دے کولو پوچھ لینے ہاں۔ خالق کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ فرمایا کائنات دے لوگو اے ایمان والو، قو انفسکم، جناب دعوت دا حکم شروع کیتا جائے گا، نیکی دا حکم دیتا جائے گا، آغاز کتوں کرنا ہے؟ قو انفسکم، سب تو پہلا اپنے نفس تو، سب تو پہلا اپنے آپ نو نمازی بنانا ہے، سب تو پہلا اپنے آپ نو گناہ تو بچانا ہے، سب تو پہلا اپنے آپ نو برائی تو بچانا ہے، سب تو پہلا اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچانا ہے۔ قو انفسکم، اس تو بعد فرمایا واہلیکم، پھر اپنے اہل و عیال دی طرف آنا ہے، اپنے گھر والیاں دی طرف آنا ہے۔ اگر جناب بیوی بے نماز ہے انہوں نماز دا حکم دینا ہے، اگر اولاد بے نماز ہے انہوں نماز دا حکم دینا ہے، اگر جناب بیوی فلماں ڈرامے دیکھ دیئے انہوں اس برائی تو منع کرنا ہے، اور اگر جناب اولاد جڑی ہے فلماں ڈرامے دیکھ دیئے برائی والے کام کر دیئے انہوں نے اس برائی تو روکیا جائے گا۔ لیکن آئیے کائنات دے لوگوں ذرا غور کیجئے، آج اسی بھی اپنے معاشرے دے اندر نظر دہرائیے، ساڈا تے اج انداز ہی بدل گیا نا۔ ساڈا جناب پتہ کی حال ہے، اگر بات آ جائے نا دین دی، اسی کہنے ہیں اولاد جوان ہے، اولاد جوان ہے، انہوں اچھائی دا بھی پتہ ہے، انہوں برائی دا بھی پتہ ہے، انہوں پتہ ہے انہیں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، انہوں پتہ ہے انہیں روزہ رکھنا ہے کہ نہیں، انہوں پتہ ہے انہیں فجر ٹائم اٹھنا ہے کہ نہیں، انہوں پتہ ہے اچھائی اور برائی دا۔ ان اولاد جوان ہے میں انہوں مارتے نہیں نہ سکدا۔ تے یہی بات جدوں کوئی دنیا دا معاملہ آئیے، کالج نہیں جاندا، سکول نہیں جاندا یا کاروبار دے اوتے دھیان نہیں دیندا، اس وقت جناب اسی جتیاں مارن نوں بھی تیار ہاں، اسی جناب انہوں گھروں کڈن نوں بھی تیار ہاں، اپنی جناب جائیداد دے اندروں بے دخل کرن واسطے بھی تیار ہاں۔ اے دنیا دے معاملات نے، لیکن جدوں بات دین دی ہوندی ہے ساڈی غیرت مر جاندی ہے، اسی بے حس ہو جانے ہاں، ساڈا اسلام جڑا ہے ضمیر دے اندر دفن ہو جاندا ہے، اسی صرف نام دے مسلمان رہ جانے ہاں۔ لیکن آئیے کائنات دے لوگو، اسلام اس بات دا نام نہیں، اسلام اس بات دا نام ہے کہ سب تو پہلا اپنے گھر والیاں نو نیکی دا حکم دیتا جائے، برائی تو روکیا جائے۔ ایک قرآن دی تعلیم ہے، میرے پیغمبر دے فرمان دی تعلیم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب تو پہلا اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچانا ہے، تو اس تو بعد اپنے اہل و عیال نو، اپنے گھروں تبلیغ دا آغاز کرنا ہے۔ ساڈی تبلیغ دا آغاز پتہ کتھوں ہوندا ہے؟ مسجد دے امام صاحب تو۔ انہاں اج سنتا نہیں پڑھیاں، انہاں نو ہی تبلیغ کرن لگ پینے ہاں کہ تہاں سنتا نہیں پڑھیاں، انہاں دل کرے گھر جا کے پڑھنیاں، ان کو سنت تے عمل کرنا ہوئے انہاں دی ہی بستی کر دینے ہاں۔ گھر جوان پتر ستا ہے او دا سانو علم کوئی نہیں۔ اور آئیے میرے پیغمبر دے ایک اور فرمان سنیے، اسی جناب بڑے بڑے بزرگ ہون گے فجر ٹائم مسجد دے اندر آندے ہون گے، اللہ پاک انہاں قبول فرمائے، عبادات نو قبول فرمائے، لیکن جوان پتر گھر دے اندر ستا چھڈ ہوندے نے۔ جوان پتر اگر میں جگایا یہ جناب چڑکے گا، سارے معاملات یعنی مد نظر رکھدیا ہویا جوان پتر نو گھر چھوڑ ہوندے نے۔ اس تو پہلا میرے پیغمبر دا ایک فرمان سنیے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کوئی جناب مرد یا عورت کوئی انسان گھر دے اندر ستا رہندا ہے، فجر دا ٹائم گزر گیا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا انہیں اٹھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھی، اے شیطان آ کے دے کان دے اندر پیشاب کر جاندا۔ ہن جس گھر دے اندر شیطان آ کے پیشاب کرو اس گھر دے اندر برکت آ سکدی ہے؟ کتھوں برکت آن؟ اے کتھوں جناب مہنگائی ختم ہوئے؟ کتھوں اللہ پاک دی رحمت آئے؟ اس واسطے اپنی تبلیغ دا آغاز کتھوں کرنا ہے؟ سب تو پہلا اپنے آپ تو، پھر اپنے اہل و عیال تو۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان نو بھی یاد رکھیے، قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے نے بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیاں، نمازاں پوریاں نے، جناب روزے پورے نے، زکاتاں ادا کیتیاں نے، بیت اللہ دے حج تے عمرے کیتے نے، جنت دی طرف جان لگے گا
ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, بیوی ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, یا اللہ یہ کیویں جنت کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ فرمان گے نے نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، فرمایا یا اللہ انہیں کلیاں ضرور پڑھیاں نے، سانو انہیں کدے نماز دا حکم نہیں سیتا۔ یہ جنت کے اندر جان والا جہنم دی طرف چلا جائے گا۔ وجہ اور سبب کی ہے کہ اپنی اولاد نو تبلیغ کیتی نہیں، انہاں نو نیکی دا حکم نہیں دیتا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو اپنی اولاد نو بھی دین دی تبلیغ کرنی ہے۔ ایسی تفسیر دا ایک پہلو یعنی کنتم خیر امہ، اس تو مراد ساری امت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی تفسیر بیان کیتی ہے نا، انہوں نے تفسیر بیان کیتی ہے، وہ کہندے نے خیر امہ اس تو مراد نبی دے صحابہ اکرام نے، وہ اس امت دے سب نالو بہترین انسان نے۔ کس طرح بہترین نے؟ اور اللہ پاک نے انہوں نے ایویں بہترین نہیں بنا دیتا۔ کدے پیغمبر دی صحابہ دی سیرت تے غور کیجئے، پیغمبر دے صحابہ دی سیرت نو پڑھیے، انہوں نے اللہ پاک نے کس طرح بہترین امت بنایا ہے، اور انہوں دے اندر ایک خوبی 100% موجود سی کہ جتے کسی نو برائی کردیاں ویندے انہوں روک دے، لوگاں نو نیکی دا حکم دین دے، شب و روز انہاں دے تبلیغ دے اندر گزر جاندے، دین اسلام نو پھیلان واسطے، دین اسلام دا پرچار بلند کرن واسطے اپنے جناب دن رات قربان کر دیتے، اپنا مال و جان قربان کر دیتا، اولاد اور جناب بیویاں قربان کر دیتیاں، اپنے جناب اہل و عیال دے فکرہ نہیں کیتیاں۔ جتھے میرے پیغمبر دا حکم آ گیا ہے، نہ دن ویکھیا نہ رات دیکھیے، جتھے بعد دین اسلام دی آئیے، نہ اولاد نو دیکھیا نہ کربار نو دیکھیا، پھر سامنے رکھیا یا رب دا قرآن رکھیا یا سونے دا فرمان رکھیا۔ یہ پیغمبر دے صحابہ دی سیرت ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے انہوں نے کس انداز دے نال لوکاں نو نیکی دا حکم دیتا ہے۔ اور پھر میں قربان جاواں جتھے قرآن حدیث دی بات سامنے آ جاندی اوتھے میرے پیغمبر دے صحابہ اپنے سر نو خم کر دیندے۔ سانو 50 سال گزر گئے جمعے پڑھ دیاں، قرآن سن دیاں، قرآن پڑھا دیاں، قرآن پڑھ دیاں، بڑی دفعہ قرآن مکمل کیتا ہوئے گا، لیکن اج اسی جناب اج بھی اسے جگہ تے کھڑے ہاں جتے اج تو 50 سال پہلا کھڑے ساں۔ اج کسی نو سونے نبی دا فرمان سنا دیو، قرآن دی آیت سنا دیو، کوئی جناب رسم و رواج چھوڑن نو تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ میرے باپ دادا تو چل دے آ رہے نے، کوئی جناب بدعات نو چھوڑن واسطے تیار ہی نہیں، میرے باپ دادا تو چل دیاں آ رہی نے۔ پیغمبر دی حدیث دا انکار کر دیتا جاندا ہے، رب دے قرآن دا انکار کر دیتا جاندا ہے، لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ جدو رب دا قرآن سونے نبی دا فرمان سامنے آ جاندا اپنے سر نو خم کر دیندے۔ آئیے ذرا غور کرنا، میں ایک واقعہ تساں احباب دے سامنے پیش کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا، حضرت ابو بکر دا دور خلافت حضرت ابو بکر دا، حضرت عمر نو قاضی مقرر کر دیتا گیا، چیف جسٹس مقرر کر دیتا گیا اس دور دے اندر۔ تے آئیے ذرا غور کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ نے اس واقعے نو نقل فرمایا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کرسی یعنی عدالت دے اندر تشریف فرمانے، ایک عورت دا کیس سامنے آ گیا ہے، ایک جناب معذور عورت ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں، یعنی مجنون قسم دی عورت ہے، اے زنا کر بیٹھی ہے، اے بدکاری کر بیٹھی ہے، کسی عام انسان نے اے نال زنا کر دیتا ہے۔ معاملہ جڑا جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت دے اندر آ گیا، حضرت عمر فاروق دے سامنے معاملہ پیش کیتا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمان لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، پیغمبر دا فرمان ہے کہ جدو کہ مرد یا عورت زنا کرے انہوں جناب رجم کیتا جائے گا۔ پیغمبر دس فرمان نو سامنے رکھ دیا ہویا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت نو رجم کرن دا جناب آرڈر دے دیتا ہے۔ حضرت عمر دے ساتھی یعنی صحابہ کرام اس عورت نو لے کے میدان دی طرف جا رہے نے۔ رستے دے اندر حضرت علی نے دیکھا ہے کہ اے چند صحابہ کس طرف جا رہے نے، صحابہ کرام نو پوچھیا، فرمایا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت نو رجم کرن دا جناب حکم دے دیتا ہے۔
اس عورت نو رجم کرن دا آرڈر دیتا ہے۔ حضرت علی فرمان لگے معاملہ کی ہے کیوں رجم کرن لگے ہو؟ حضرت علی نے جدو سوال کیتا صحابہ کرام نے دسیا علی جی اس عورت نے بدکاری کی تھی ہے، مجنون قسم دی عورت ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اے زنا کر بیٹھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں رجم کرن دا حکم دیتا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اس عورت نو چھوڑ دیتا جائے، اس عورت نو رہا کر دیتا جائے۔ صحابہ اکرام نے اس عورت نو چھوڑ دیتا۔ معاملہ پھر حضرت عمر دے کول آیا ہے، آپ فرمان لگے اس عورت نو کیوں چھوڑیا ہے؟ صحابہ اکرام فرمان لگے حضرت علی نے حکم دیتا ہے اساں انہوں چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا ادعونی علی ادعونی علی، علی نو میرے کول بلایا جائے۔ حضرت علی نو بلایا گیا، حضرت علی آگے نے۔ حضرت عمر فرمان لگے اے علی جی، اے حسین دے ابا جی، حسن دے ابا جی، کی معاملہ پیش آیا ہے؟ اس عورت نو کیوں چھوڑیا گیا ہے، کیوں رہا کیتا گیا ہے؟ حضرت علی فرمان لگے اے عمر جی اما سمعت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تساں اللہ دے نبی دی حدیث نہیں سنی؟ کیا تساں سنے پیغمبر دا فرمان نہیں سنیا؟ حضرت عمر فرمان لگے علی جی کیڑی حدیث ہے، کیڑا فرمان ہے؟ آئیے کائنات دے لوگوں غور کرنا۔ حضرت علی حدیث پیش کرن لگے نے، حضرت عمر عمل کر کے دکھان لگے نے۔ آئیے ذرا غور کر دیں جانا۔ حضرت علی فرمان لگے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں حدیث سنی ہے، آقا کائنات نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تیناں بندیاں تو اللہ پاک نے قلم نو اٹھا لیا ہے، انہاں دا گناہ نہیں لکھیا جائے گا۔ اگر انہاں دے کولوں کوئی گناہ سرزد ہو جائے انہاں دے تے حد قائم نہیں کیتی جائے گی۔ سب تو پہلا بندہ فرمایا الصبی حتی یحتلم، چھوٹا بچہ جڑا جناب اجے بالغ نہیں ہویا، سن بلوغت نو نہیں پہنچیا، اگر او دے کولوں کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا او دے تے جناب حد قائم نہیں کیتی جائے گی۔ دوسرا فرمایا النائم حتی یستیقظ، جڑا بندہ جناب نیند دے اندر ستا ہویا ہے جدوں تک بیدار نہیں ہو جائے گا ایدا گناہ نہیں لکھیا جائے گا۔ تیسرا بندہ فرمایا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجنون حتی یعقل، مجنون بندہ جدی جناب عقل کم نہیں کر دی، جس وقت تک دی عقل واپس نہ آ جائے، ایدا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو جائے، دے اوتے حد قائم نہیں کیتی جائے گی۔ پیغمبر دا فرمان پیش کیتا ہے۔ ہن ذرا غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے حدیث پیش کیتی گئی ہے۔ فرمایا اے علی جی تساں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اے حدیث سنی ہے، میں تساں اے حدیث سنائی ہے، میں عمر دا اے حکم ہے میں اپنے فرمان نو واپس لینا وا۔ فرمایا میں اپنے حکم نو واپس لینا۔ اور تاریخ دی کتاب دے اندر لکھیا ہے حضرت عمر کھڑے ہو گئے قبل وجہ علی، حضرت علی دے چہرے تے بوسہ دیتا تے نال نا اس طرح کدے دائیں کدے بائیں چکر لگا رہے نے اور نال اللہ اکبر دی صدا بلند کر رہے نے، اکھاں دے اندروں آنسو آ رہے نے تے نال اپنی زبان تو کہہ رہے نے کہ اگر مدینے دے اندر اج علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا۔ ذرا اندازہ کیجئے۔ اور پھر دوسری بات کہ پیغمبر دی حدیث سن کے حضرت عمر نے یہ نہیں کیا کہ میں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہاں، تسی میرے سامنے طویلاں کرن دے ہو، باتاں کرن دے ہو، جس طرح جو ساڈی حالت ہے اسی کہنے ہیں اسی حدیث دا کی کریے، اسی قرآن دا کی کریے، فلاں کام نہ کریے، ساڈی نک نہیں رہندی۔ او کائنات دے رب دی قسم ہے ایک مومن تے مسلمان جدو پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرے او دی اس ٹائم نک نہیں رہندی۔ پیغمبر دی حدیث دے بارے اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، پیغمبر دی حدیث دی غیرت پیدا کیجئے۔ جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے، سونے رب دا قرآن آ جائے، اپنے سر نو خم کیجئے اور اپنی بدعات نو رسم و رواج نو ترک کر کے پیغمبر دی حدیث تے عمل کیجئے اور رب دے قرآن تے عمل کیجئے۔ اللہ پاک اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے گا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو اپنی زندگی دا اے مشن بنا لو کہ جب تک زندہ ہاں لوگاں نو نیکی دا حکم دینا ہے تے برائی تو روکنا ہے۔
اج دے پروگرام دا یہی سبق ہے، یہی درس ہے۔ اگر تساں یہ مشن اپنا لیا تے اللہ دی رحمت دے نال اج دا یہ پروگرام کامیاب ہے، رب دے ہاں قبول ہے۔ صرف اج یہ سبق یاد کر لو کہ جتھے کسے نو گناہ کردیاں ویکھنا ہے، کوئی شریعت دے خلاف کام کردیاں ویکھنا ہے، انہوں جناب اس برائی تو روکنا ہے تے نیکی دا حکم دینا ہے۔ رشتہ داریاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان، دوست جناب اپنی دوستی توڑ کے جاندے نے تے چلے جان، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیغمبر دی حدیث دی غیرت اپنے دلان دے اندر پیدا کرنی ہے، رب دے قرآن تے عمل کرنا ہے، سونے پیغمبر دے فرمان تے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حدیث دی غیرت اپنے دلان دے اندر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ ہاں اللہ تعالیٰ دین اسلام تے زندہ رکھے، قرآن و حدیث تے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور عظمت صحابہ اللہ پاک سانو پرچار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔